آپ سب کو عید مبارک۔ معذرت کیونکہ ہمیشہ دیر کر دیتی ہوں میں۔ رمضان کا مہینہ پرسکون، خوبصورت اور رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس مہینے کی فضا ہی کچھ الگ اور باقی تمام مہینوں سے مختلف ہوتی ہے۔ رمضان کے اختتام پر دل اداس ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے بعد عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے خوبصورت تحفہ ہے، جسے پوری دنیا میں موجود مسلمان جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید کے دن عیدیاں وصول کرنا، میٹھا بنانا، مہمان نوازی، تحائف کا لین دین عید کی رونق بڑھاتا ہے۔ عید کے دن ہم کئی طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عید میں خصوصاً انہی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں سارا دن سونے والے، جو عید کی نماز کے بعد سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں، جیسے سارا رمضان ساری محنت انہوں نے ہی کی ہو۔ ویسے آخر انسان ہیں، ہم تھک ہی جاتے ہیں۔ رمضان کی تھکاوٹ، پھر چاند رات کی تھکاوٹ، تو عموماً عید کا پہلا دن سو کر ہی گزرتا ہے۔ اور میں سوچتی ہوں جو اس سارا دن گرمی میں روزوں میں باہر کام کرتے ہیں اور جو پورا رمضان دل سے اور ہمت سے اپنا وقت عبادت میں لگاتے ہیں، تلاوت، تراویح، اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرتے، ان کا آرام کرنا تو بنتا ہی ہے۔ دوسرے آتے ہیں عید پر عیدیوں کا انتظار کرنے والے، جنہیں عیدی وصول کرنے کی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ زیادہ تر عیدی بچوں کو ہی ملتی ہے اور ان سے ان کی اماں عیدی لے لیتی ہیں۔ تیسرے آتے ہیں عید پر اپنے حسن سے چار چاند لگانے والے، ان کو عید کا انتظار ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے خوبصورت کپڑوں سے اور اپنی میک اپ اسکلز کی مہارت سے اس عید پر سب سے زیادہ حسین نظر آئیں۔ چوتھے آتے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے سسرال سے عیدی آنے کا بہت انتظار ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں وہ سستے عاشق جن کا نہ سر نہ پیر، وہ محبوب جن کے رشتوں کو کوئی نام ہی نہیں دیا جا سکتا، اور وہ عید میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے ترستے ہی رہتے ہیں اور شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں۔ چھٹے وہ لوگ جن کی عیدیں اداس گزرتی ہیں، عام دنوں سے ہٹ کر عید ان کے دل میں غم بھر دیتی ہے۔ وہ لوگ جن کے اپنے ان سے جدا ہو گئے، جو اپنوں سے بچھڑ گئے۔ جب انسان اداس ہوتا ہے تو اسے اپنے سوا ارد گرد ہر کوئی خوش نظر آتا ہے اور ان کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں۔ آخر عید اپنوں سے ہی ہوتی ہے۔ زندگی کی کوئی بھی خوشی آپ کو مادی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ خوشی آپ کو دوسروں کو خوشی دینے سے، دوسروں کو معاف کرنے سے اور دوسروں کو آسانی بانٹنے سے ہی مل سکتی ہے۔ یہ بات حق اور سچ ہے کہ رحمان رب کا رحم وہی ریسیو کرتے ہیں جو رب کے بندوں پر رحم کرے۔ جن کے اپنے قریبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں تو کسی صورت واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرے، ان کی مغفرت اور آسانی کے لیے ان کے لیے صدقہ کریں۔ اور جن کے اپنے ابھی زندہ ہیں، انہیں اپنے دل کی سختیوں سے مار نہ دے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے رشتوں کو بحال کرنے میں پہل کریں۔ آخر انسان کس انعام میں غرق ہے، کیوں اس قدر زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، جس کے اپنے اختیار میں اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں، تو پھر اس سے کس بات کی ضد؟ انسان کی قسمت، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی صحت، اس کا رزق، اس کی پسند ناپسند کچھ اس کے اختیار میں نہیں، تو پھر وہ خود کو اعلیٰ کیوں سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت بس مٹھی بھر خاک برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انسان کیوں نہیں سمجھتا دل میں گرجز رکھ کر وہ نہ صرف دوسرے کو بلکہ اپنی ذات کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ موت پر حق اور اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کیجیے، ان رشتوں میں معافی تلافی کی گنجائش رکھیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں یا جو ہر وقت اپنی زبان کے تیر سے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، ان سے سلام دعا کی حد تک رہیں اور کنارہ کر لیجیے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو باعزت بنایا ہے اور کسی دوسرے انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو ذلیل و رسوا کرے، چاہے زبان سے بھی۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ رکھیں، اگر کوئی دل سے معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیجیے، قطع تعلقی سے بچیے، نفرتوں سے بچیں۔ آخر کو ہر انسان نے مر جانا ہے، تو بہتر ہے آپ جب تک زندہ ہے اپنی انا، بہرحمی اور بدزبانی سے دوسروں کو جیتے جی نہ مارے۔ عید پر کئی لوگ اپنے مرحومین کو یاد کر کے روتے ہیں، تو اب اللہ کی اس نعمت پر کہ اس نے اب تک آپ کے اپنے آپ کے قریب رکھے ہیں، بے قدری نہ کریں اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے انہیں اپنوں سے اللہ رب العزت کی خاطر ہی محبت کریں اور اپنے رب سے کہیں، اے اللہ میں نے تیرے لیے معاف کیا، میں نے تیرے لیے اس کے ساتھ بات کی، میں نے تیری رضا کے لیے رشتوں کو برباد نہ کیا۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت خوشی اور سکون سے بھر دے، آمین۔